62 فیٹل ایکسیڈنٹ تھے جو 2024 میں، جو 2025 میں اب تک جو حادثات ہوئے ہیں فیٹل، اس میں 40 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں۔ یہ تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد۔ آر یو شیور کہ آپ کے پاس اتنی نفری ہے کہ آپ اس ٹریفک کو جو جیم اکثر ہوتی ہے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ 1951 میں فیصل آباد کی جو آبادی تھی وہ 1 لاکھ تھی، جی جی، اور جو سڑکیں تھیں وہ کم و بیش جتنی ہی سڑکیں تھیں، جی جی، آبادی پاپولیشن بہت 1 بڑی کروڑ ہے، کے قریب 1 کروڑ بڑھ گئی ہے۔ پوائنٹس بیس جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، اور جو فائنز کا جو میکانزم ہے اس کے بارے میں بتائیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں اویئر ہو۔ ایک عام بندے کے لیے وہ ہیلمٹ کو خریدنا، وہ اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ آپ یقین کریں 7,000 کا ہیلمٹ، 8,000 کا، جو پہلے 700 روپے میں کوئی نہیں لے رہا تھا، آپ 2,500 کا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی سر آپ کی محکمے کی طرف سے کوئی آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں یا آپ کی امپلیمنٹیشن کوئی آپ کا میئر ہے؟ لیکن سر جب آپ ہیلمٹ کی وائلیشن کو آبزرو کرتے ہیں، اگر ان کو آن دا اسپاٹ جو ہے نا اس کو سر ایشو کر دیا جائے لائسنس، تو یہ کوئی ہے ایسا کوئی آپ کے ذہن میں اس کا حل؟ قوانین بنائے جاتے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس میں عوام کے لیے خیر کا عمل جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے جی، اور ان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ماڈرن ٹریفک سسٹم لاگو ہو چکا ہے۔ اب آپ کو اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن دی جائیں وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ نیا موٹر وہیکل جو آرڈیننس ہے 2025 وہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج چیف ٹریفک آفیسر ناصر جوید رانا صاحب ہیں، جو کہ بہت انٹلیکچوئل ہیں، مختلف اکیڈمیز میں، یونیورسٹی میں جا کے ٹریفک اویئرنیس کے بارے میں لیکچرز اور آگاہی جو ہے کا پروگرام وہ کرتے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل ہے جو بہت ہی متحرک ہے۔ تو آج ہم ناصر جوید رانا صاحب سے بات کریں گے کہ سر آپ نے جو ٹریفک اویئرنیس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور سر یہ بتائیے گا جو ماڈرن ٹریفک سسٹم ہے اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل، اس کے تناظر میں آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ جانکاری دیں گے؟ اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ وی آر فیلنگ پلیئر کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں ہمیں جوائن کیا۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، خوش اور یہاں پہ عوام کے سامنے جو ہے ٹریفک پولیس جو ہے جو کچھ کاوشیں کر رہی ہیں ٹریفک کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور حادثات میں کمی لانے کے حوالے سے، تو وہ کاوشیں جو ہیں ہم عوام کے سامنے رکھیں، اور کوئی مسائل جو عوام اس سلسلے میں جو فیس کرتی ہے جی جی، اس حوالے سے جو آپ کی طرف سے کوئی سوالات ہوں تو ان کے جوابات کے ذریعے بھی عوام کو مزید جو آگہی اور سہولت جو ہے وہ ہم دیں۔ سر ٹریفک جو ماڈرن سسٹم ہے اس کے بارے میں جو یہ 2025 موٹر وہیکل آرڈیننس کیا ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو آپ نے پہلے سوال کیا ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے کے حوالے سے جو ہمارا پروسیس ہے، میں سمجھتا جی ہوں جی، کہ اس میں امپلیمنٹیشن اور جو انفورسمنٹ ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک ایجوکیشن کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، ان میں اویئرنس پیدا کرنا، اور ان کو جو ہے مختلف جو وائلیشنز ہیں ان کے حوالے سے ان کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جو حادثات ہوتے ہیں اور حادثات کے نتیجے میں جو جانیں ضائع ہوتی ہیں انسانی، تو اس حوالے سے عوام کو جو ایک آگاہی ہے وہ ہمارا جو ایجوکیشن یونٹ ہے اس سلسلے میں بڑا بھرپور جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں ہم نے اپنا جو ایجوکیشن یونٹ ہے اس کو 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اور جو ایک حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مختلف جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو فزیکلی جا کے مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف جو تجارتی ادارے ہیں، فیکٹریز ہیں، جہاں پہ لوگوں کی جو کثیر تعداد ہے، کہیں پہ اگر یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہے ہیں یا اسی طرح کسی کاروباری ادارے میں وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ایجوکیشن یونٹ ہے فزیکلی وہاں جا کے مختلف جو ٹریفک کی جو پریزنٹیشن ہے وہ پیش کرتا ہے، ٹریفک کے حادثات کے جو نقصانات ہیں اور وائلیشن کے جو نقصانات ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے، اور ٹریفک کی بہتری کے حوالے سے جو عوام
کے مسائل ہیں اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے جو ہے عوام کو آگاہ کرتا ہے۔ سر اب ٹریفک پولیس کی جو پرائم جو رسپانسبلٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ روڈ سیفٹی کو انشور کرنا، اور دوسرا رسپانسبل جو ڈرائیونگ ہے اس کو انشور کرنا، اور سر جو ماڈرن میں نے ایک لفظ یوز کیا ہے ٹریفک سسٹم جو لاگو ہو چکا ہے اس میں انوائرمنٹل جو کمپلائنس ہیں، جو اسموک امیٹنگ وہیکلز ہیں، اس کے بارے میں سر فائنز اینڈ پلینٹیز کے بارے میں ایک جنرل تاثر ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہضم کر پائیں گے؟ بہت اس پہ ویلا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کی سزا کا اور جزا کا تعلق ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں جو توازن قائم کرنے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص قانون کی جو ہے پابندی کرتا ہے، اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس کو جو عزت اور وقار ملنی چاہیے وہ ایک جزا کے طور پر اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ اگر قانون کی عملداری جو ہے وہ نہیں کرتا جی جی یا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، تو وہ کس طرح اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے یا اس کی جو اصلاح ہے اس کے لیے جو سزائیں ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں، یہ پاکستانی معاشرے میں یہ نہ پہلی بار ہوا ہے، یہ تمام معاشروں میں جو ہے سزا اور جزا کا جو تصور ہے وہ لاگو ہے، اور ہمیشہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پہلے چونکہ سزائیں کم تھی تو وائلیشنز بھی اسی حساب سے زیادہ تھی، تو جیسے ہی اب فائنز اور دیگر جو سزائیں ہیں وہ بڑھی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے عمل درآمد جو ہے وہ بھی بہتر ہوا ہے، ٹریفک کے جو حادثات ہیں اس میں کمی آئی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آپ سے جو اعداد و شمار ہے وہ میں شیئر کرنا جی چاہوں وائی گا، ناٹ، اور وائی عوام سے ناٹ۔ بھی میں جو ہے اس سلسلے میں جو شیئر کرنا چاہوں گا کہ 2024 میں ٹوٹل جو ہمارے ایکسیڈنٹ جس میں انسانی جانیں گئی ہیں، فیٹل ایکسیڈنٹ، اس میں 62 جو انسانی جانیں ہیں جی وہ جی ضائع ہوئی ہیں۔ 62 فیٹل ایکسیڈنٹ تھے جو 2024 میں ہوئے ہیں، اور 2025 میں جیسے جیسے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ بڑھی ہے اور فائنز جو ہیں وہ بڑھے ہیں، اور جو قانون کی جو عملداری ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کو جو ہم نے ٹریفک ایجوکیشن کے حوالے سے آگہی دی، اس کے نتیجے میں جو 2025 میں اب تک جو حادثات ہوئے ہیں فیٹل، اس میں 40 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، یعنی جو پچھلے سال کی نسبت جو ہے جی جی 33% جو ہے وہ حادثات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جو ہے وہ امپرومنٹ ہے ٹریفک کے بہاؤ کے حوالے سے، اور اس میں جو ٹریفک حادثات ہیں اس میں کمی لانے کے حوالے سے، اور اس کا فائدہ یقیناً جو ہے عوام کو ہوگا کہ لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں، لوگوں کے جو سفر ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور سڑکیں جو ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں۔ رانا صاحب، ایک جنرل پرسپشن ہے کہ ٹریفک وارڈن کو جو ہے نا وہ سی ٹی او صاحب جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ دیتے ہیں اسپیسیفک، یہ ایک جنرل ایک رائے ہے، تو آپ کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم میں آئے ہیں، کوئی ایسا کوئی لائسنس کا ٹارگٹ، کوئی جو اتنے جو چلانس کے بارے میں لوگوں کی شکایات ہیں، یہ ٹریو ہے یا ویسے ہی جو وائلیشنز ہیں اسی پہ؟ دیکھیں، یہ کچھ جو ہے نا اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان جو مس کنسیپشنز یا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس قسم کی جو ہے ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی نہ کوئی بات ہے اور نہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ٹریفک کے جو امپلیمنٹیشن ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ جو شخص جو ہے وہ ہیلمٹ، فرض کیا ایک ہیلمٹ کی پہننا جی ضروری ہے، جی قانون جو ہے وہ ضروری ہے، اگر کوئی شخص جو ہے قانون کی پابندی کرتے ہوئے ہیلمٹ پہنتا ہے، وائلیشن سے اعتراض برتتا ہے اور اوور سپیڈنگ سے گریز کرتا ہے، ون وے کی جو وائلیشن ہے اس کو اوائڈ کرتا ہے، تو وہ چالان سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وائلیشنز کرتا ہے ٹریفک جو قوانین ہیں ان کی، اور اسی طرح جو ٹریفک کے جو بہاؤ ہے اس میں کوئی اگر رکاوٹ بنتا ہے
تو اس کے لیے جو ہے وہ قانون موجود ہے اور اس میں کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے کہ آج ہم نے اتنے چالان کرنے ہیں یا کوئی ٹارگٹ ایسا اور ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی بالکل ایسی کہ آپ جو ہے کوئی ٹارگٹ دیتے جی ہیں جو اس کو بالکل اچیو کرنا پڑے گا. ٹارگٹ صرف ایک ہی ہے کہ قانون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنانا ہے، ٹریفک کے جو حادثات ہیں اس میں کمی لانا ہے اور اس طرح جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو بہتر بنانا ہے. یہ ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ جو وائلیشنز ہیں ان کے اوپر چالانز اور جو سزائیں ہیں وہ رکھی گئی ہیں اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے. رانا صاحب جی آپ کے پاس ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہے جو کوئی قوم جو ہے وہ عملی طور پر اگر اس پر عمل پیرا ہوتی ہے تو تبھی اس کا امپیکٹ آتا ہے، تبھی جو آپ کا یہ ریفارم جو آپ کی آئی ہیں 2025 موٹر وہیکل آرڈیننس کی، تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وسائل، نفری، یہ تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد، آر یو شور کہ آپ کے پاس اتنی نفری ہے کہ آپ اس ٹریفک کو جو جیم اکثر ہوتی ہے آپ اس کو مینیج کر پائیں گے جب کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو نفری کے حوالے سے اور جو وسائل ہیں ان کے حوالے سے اور جو انفراسٹرکچر ہے ہمیں جو میسر ہے عوام کو میسر ہے سفر کے حوالے سے اور سڑکوں کی صورت میں اور شاہرات کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حد تک ناکافی ہے کہ 1951 میں فیصل آباد کی جو آبادی تھی وہ 1 لاکھ تھی جی جی اور جو سڑکیں تھیں وہ کم و بیش اتنی ہی سڑکیں تھیں جی جی اور اب جو ہے تھوڑے بہت اضافے کے جو اضافہ ہوا ہوگا سڑکوں میں، جی جی جبکہ جو آپ کی آبادی ہے وہ پاپولیشن بہت 1 بڑی کروڑ ہے، کے 1 قریب کروڑ بڑھ گئی ہے. تو اسی طرح جو موٹر سائیکلز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، رکشاز جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. تو ان کو مینیج کرنے کے لیے جو نفری ہے، جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کے اشارے ہیں، سگنلز ہیں اور دیگر جو ہمارے اس حوالے سے وسائل ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت تو ہر وقت رہے گی. رہتی ہے. تاہم انہی وسائل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس چونکہ وسائل تھوڑے ہیں تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، تو ایسا جو ہے وہ بالکل ایک امپریکٹیکل بات. اچھا رانا صاحب، ایک آپ کا پوائنٹ بیسڈ آپ نے ٹریفک سسٹم جو ہے وہ آپ کا لاگو ہو چکا ہے کہ اگر 1 سال میں 20 پوائنٹس کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں اس میں یو ہیو اتھارٹی ٹو سسپینڈ دا لائسنس. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے پوائنٹس بیسڈ جو سسٹم ہے وہ کیا ہے اور جو ایٹومیٹیکلی جو آپ کا جو فائنس کا جو میکانزم ہے اس کے بارے میں بتائیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں اویئر ہوں. دیکھیں اس میں جو 20 پوائنٹس ہیں، مختلف خلاف ورزیوں کے مختلف پوائنٹس ہیں. جو مجموعی جو پوائنٹس ہیں 20، اگر کوئی وائلیشنز مختلف ہوتی ہیں اور 20 پوائنٹس اس کے جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں، جی جی تو اس کے بعد جو ہے اس کی جو لائسنس کی جو کینسلیشن ہے اس کا تحرک جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ گاڑی چلانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس کا کنڈکٹ دیکھا جائے گا اور پھر اس کو گاڑی چلانے کی اجازت ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے ہاں یہ تھوڑا پہلے کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیبٹ فارمیشن جو ہے لوگوں میں آ رہی ہے، ٹرینڈ آ رہا ہے، سر ڈیولپ ہو رہا ہے؟ جی جی بالکل. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کی ہے اس کے بعد سے اب تک جو آپ ہیلمٹ پہننے والوں کی تعداد اگر دیکھیں ہاں جی اس میں زیادہ بڑھ 95% لوگ جو ہیں ابھی ہیلمٹ پہننے لگ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ون وے کی جو وائلیشنز ہیں ان میں بہت حد تک کمی آئی ہے، اوور سپیڈنگ میں جو ہے بہت حد تک کمی آئی ہے. اور پھر جو ہماری ٹینٹڈ گلاسز کے حوالے سے جو گاڑیوں کے جو کالے شیشے لوگ کر لیتے ہیں اپنا، اس حوالے سے بھی جو ہے عملداری بڑھی ہے. جو میری آبزرویشن ہے سر، میں نے دیکھی ہے کہ دس از گڈ سائن کہ اب جو ڈرائیور ہے اس کی رسپانسبلٹی کو اس نے ریئلائز کیا ہے، وہ خود بھی بیلٹ لگاتا ہے، جو فرنٹ سیٹ پہ پیسنجر ہے وہ بھی بیلٹ کا بارے میں اویئر ہو چکا ہے. یہاں آپ بھی لگا لیں بھائی. جی جی یہ اب پہلے لوگ ان کے بارے میں کیئر لیس تھے. بالکل اسی طرح ہے. یہ چونکہ ہم بتدریج جو ہے کسی بھی معاشرے میں ایوولوشنری
طریقے سے جو چینج ہے وہ آتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قانون کی جو عمل داری ہے وہ بڑھے گی۔ ہیلمٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو اگر ایک موٹر سائیکل سوار شخص ہے اور اس کے پیچھے جو سواری بیٹھی ہے اس کو بھی ہیلمٹ کی ضرورت ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں کہ جو پیچھے بیٹھنے والا شخص ہے وہ بھی ہیلمٹ لگا رہا ہے، اور اسی طرح جو آپ کے حفاظتی اقدامات ہیں جی جی، جو ٹریفک سیفٹی کے میجرز ہیں. حادثات سے بچنے کے لیے، جی ان میں جو اختیار کرنے کے حوالے سے لوگوں میں وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سر. اچھا رانا صاحب، ہیلمٹ کی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اٹس اے گڈ سائن کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میجورٹی آف دا پیپل اس پہ وہ فالو کر رہے ہیں. لیکن سر یہاں پر سوال ہے کہ ہیلمٹ کے بارے میں لوگوں کی چور بازاری اور اس کو سر کنٹرول، کیونکہ ہماری پر کیپیٹا انکم اتنی نہیں ہے، ایک عام بندے کے لیے وہ ہیلمٹ کو خریدنا وہ اس کی پرائس بڑھ گئی ہیں. آپ یقین کریں 7,000 کا ہیلمٹ، 8,000 کا، جو پہلے 700 روپے میں کوئی نہیں لے رہا تھا، آپ 2,500 کا. تو اس کے بارے میں کوئی سارا آپ کی محکمے کی طرف سے کوئی آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں یا آپ کی امپلیمنٹیشن کوئی آپ کا میجر ہے؟ دیکھیں یہ ہم 2 سال سے مختلف طریقوں سے ٹریفک ایجوکیشن کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے عوام کو جو باور کرانے کی کوشش ہم نے کی کہ ہیلمٹ کا جو استعمال ہے اس کو جی یقینی بنایا جائے، جی جی تاکہ حادثات سے جو ہے وہ بچا جا سکے، اور حادثات کے نتیجے میں جو جانوں کا ضیاع ہوتا ہے جی جی، اس سے وہ بچا زیادہ جا سکے۔ میٹر ہے جی. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ کے ہیلمٹ کی قیمت کا جہاں تک تعلق ہے تو طلب اور رسد کا جو ہاں ایک جی قانون ہے وہ ایک یونیورسل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، اور جیسے طلب بڑھے گی اور رسد جو ہے اس میں کمی آئے گی تو قیمتیں وہ بڑھ جاتی آٹومیٹیکلی ہیں۔ ہو جائے گی جو آپ کا. لیکن اس میں جو ٹریفک پولیس ہے اس نے اپنے طور پر جو کوششیں کر سکتی ہے، ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل جی کے جی میں جی کہہ رہا مختلف جو دکاندار ہیں ان کے اوپر جو ریڈز کیے ہیں، ان کی شاپس جو ہیں وہ سیل کی ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ سستی قیمت پہ جو ہے وہ ہیلمٹ جو ہے وہ فراہم ہو سکیں، اور عوام جو ہے تحفظ کے حوالے سے جو ہے جو ہیلمٹ بہت ضروری ہے اس کی جو سہولت ہے اس سے فائز یاب ہو سکیں کم قیمت پر۔ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ معمول پہ آ جائیں گی۔ رانا صاحب بہت اچھا آپ کا جو موبائل لائسنسنگ ایشوئنگ یونٹ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ. لیکن سر جب آپ ہیلمٹ کی وائلیشن کو آبزرو کرتے ہیں، اگر ان کو آن دا اسپاٹ وہی موبائل جو لائسنسنگ ایشو ہے آن دا اسپاٹ جو ہے نا اس کو سر ایشو کر دیا جائے لائسنس، تو یہ کوئی ہے ایسا کوئی آپ کے ذہن میں اس کا حل؟ جی بالکل، جو ہم موٹر سائیکل کا لائسنس ہے وہ ہم اس کو فوری طور پر جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہو. جس کو ہمارے مختلف جو لائسنسنگ سینٹرز ہیں وہ دن رات جو ہے وہ 24 عوام اور کی 7 days ہے سر. خدمت کے لیے جو ہے موجود ہیں، جی جی اور ہم اس میں جو ہے اس حوالے سے عوام کو پوری طرح جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جتنے لائسنس جو ہیں عوام بنوانا چاہے تو اس سے جو ہمارا ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اپنی نفری لگا کے زیادہ جو ہے وسائل مہیا کر کے، تاکہ عوام کو یہ سہولت میسر ہو اور وہ لائسنس جو ہے وہ بر وقت بنا سکیں اور ہر وقت جو ہے وہ بنوا سکیں۔ رانا صاحب وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا، ہماری بقا اسی میں ہے کہ وی شوڈ اڈاپٹ دس ٹیکنالوجی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ٹریفک ہے اور اس کے بعد ایک ٹیپا کا بھی ایک رول ہے سر، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انشور ہوا ہے؟ جی وہ دیکھیں جیسے جیسے ہمارا قانون کے اوپر عمل داری بڑھ رہی ہے، جو ٹریفک حادثات کا سبب بننے والے عوامل ہیں اور جی اس کے نتیجے میں جو جانیں ضائع ہوتی ہیں، وہ تمام فیکٹرز پہ جس طریقے سے اب کام ہو رہا ہے، جی جی تو اسی طرح جو ٹیپا سے ریلیٹڈ کام ہیں، ہمارے جو روڈ انجینئرنگ ہے، جی ہمارے جو سگنلز کے حوالے سے جو ہے زیبرا کراسنگ ہے. انسٹالیشن ہے، اور سگنلز کی درستگی کا جو ایک ہمارا پروسیس ہے جی جی وہ بہتر ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مزید بہتر ہوگا۔ اسی طرح لین اور لائن جو ہے جہاں پہ اویلیبل ہے ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ جی اس پہ عمل داری کروائیں، لیکن جہاں پہ میسر نہیں ہے لین اور لائن
تو وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لین اور لائن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے لگائی جائیں، اور اسی طرح ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں سڑک کے اوپر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کے یہ بھی ایک ہم نے سٹارٹ کیا کہ جو لائٹس خراب تھیں ان کو درست کروایا ہے، جہاں پہ لائٹ لگنے والی تھی تو وہ ہم نے لائٹس جو ہیں وہ لگوائی ہیں. تو یہ کنٹینیوس جو پروسیس ہے ایک سٹارٹ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے تو عوام کو جہاں پہ مسائل درپیش آ رہے ہیں روڈ انجینئرنگ کے حوالے سے اور اسی طرح دیگر وسائل کے حوالے سے، تو ان کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی سر ہے. پیدل چلنے والوں کو آپ کس طرح ایجوکیٹ کریں گے کہ وہ بھی اس کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ بالکل جی. دیکھیں پیدل چلنے والے جو لوگ ہیں سڑک پہ ان کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے لوگوں کی طرح میں یہ سمجھتا ہوں دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ فائق ہیں کہ وہ اگر انہوں نے گزرنا ہے تو اس کے لیے جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اسکولز کے آگے جو ہے وہ ہم نے لین اور لائن جو ہے جی اس کو انشور کر جب رہے بچوں کو ہیں. اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو اس میں سر بالکل. اور اسی طرح جو پیڈسٹیرینز جہاں پہ ہماری وہ بننے والی ہیں تو ہم نے وہاں پہ بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. تو وقت کوئی ماڈل کے طور پر سر آپ نے کچھ جی ابھی بالکل ڈیزائن ہم کیا ہے؟ جو ہے ابھی جس پہ ورکنگ کر رہے ہیں ہمارا جو ایگریکلچر یونیورسٹی کا چوک ہے اس کو ایک ماڈل چوک کے طور پر سگنلز کے حوالے سے وہ ہم کام کر رہے ہیں، اور جلد ہی جو ہے وہ عوام اس سلسلے میں جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے عمل ہوتا ہوا دیکھے گی، جس سے ایک ہمارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماڈرن سائنج کے حوالے سے جو ہے ایک ہمارا یہ مائل سٹون جو ہے وہ ثابت ہوگا. اور فیوچر میں جو ہے ہم اس قسم کے اور بہت سارے جو روڈز ہیں چوک ہیں ہمارے ان کو پلان کریں گے کہ وہاں پہ جو ماڈرن سائنیجز ہیں وہاں پہ وہ لگائے جائیں اور انسٹال کیے جائیں. سر یہ 3 ماہ ہو چکے ہیں کہ جو موٹر وہیکل جو آرڈیننس ہے اس کا اطلاق ہو چکا ہے، تو اس میں سر آپ نے کیا اس کے بہتری کے آپ 3 ماہ میں آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں؟ دیکھیں موٹر وہیکل جو آرڈیننس ہے اس کے اندر جو ترامیم ہوئی ہیں وہ تو نومبر کے اندر ہوئی ہیں. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ہے کہ 3.5-4 ماہ مجھے ہو گئے ہیں. تو اس میں کو تھوڑی سی جو ٹریفک پولیس نے بہتری کی کوشش کی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کوئی 100% چیزیں بہتر کر دی ہیں، بہتری کی گنجائش رہتی ہے. جو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ہم نے اس عرصے میں ہم نے جو ٹریفک پولیس کی ویزیبلٹی ہے اور جو ایگزسٹنس ہے جی چوکوں کے اندر، وہ ایک شکایت یہ آتی تھی کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے اور ٹریفک جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتے. تو آپ جو ہے کسی بھی غیر جانبدار آدمی سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو ان کی ویزیبلٹی انشور ہو چکی ان ہے. کی جو موجودگی ہے وہ بڑی ہے، اور ٹریفک کا جو نظام ہے جیسے ان کی موجودگی بڑی ہے تو میں کہوں کہ 100% بہتر ہو گیا تو نہیں، لیکن بہت بہتر جو ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جو ہے وہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے جتنے چوک اور چوراہے ہیں آپ جو ہے دیکھیں 90% آپ کے چوک چوراہے اور راستے جو ہیں وہ بیگرز فری ہم نے کیے ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کسی اشارے پہ گاڑی رکتی تھی تو وہ گداگر آگے آ جاتے جو ہے وہ آ جاتا تھا، ٹریفک میں ہرڈل بنتے تھے بھکاریوں کا. ایک تو وہ لوگوں کی جو ہے لوگوں کے لیے وہ کراہت کا باعث بنتے تھے، اور ان کے لیے جو ہے وہ جو ٹریفک کا سٹریم لائن ہے بہاؤ جو ہے ڈسکمفرٹ کا باعث بنتے تھے، اور ٹریفک کے فلو میں بھی رکاوٹ آتی تھی. وہ آپ پورے فیصل آباد کے تمام چوک چوراہے جو ہے وہ پھیر لیں، آپ کو 90% جو چوکس ہیں ہمارے وہ بیگر فری ہیں سر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3 ماہ جو ہیں یہ جھال خانوانہ جو پل ہے ویری بزی 2 مہینے جو ایک جو ہے پل بند رہا ہے، اور اس کی 1 ریپیئر ماہ بن جو رہی ہے اس کی وہ ریپیئر کے حوالے سے دوسرا جو پل بند رہا ہے. اور یہ مین آرٹری ہے
شہر کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملا لیکن سر یہاں پر سر میں بات کروں گا جو جال خانوں والا چوک ہے اس کا ریپیئرمنٹ جو پیریڈ ہے وہ پرولونگ نہیں ہو رہا جی اننیسیسری؟ وہ دونوں اب ہو گئے ہیں، وہ دونوں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور وہ ٹریفک کے لیے کھول بھی دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے جو ہے اس میں جو کوشش کی ہے، ہم نے اس کے لیے متبادل جو ہے وہ پلان کیا، ڈائیورشن پلان کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 3 ماہ میں کوئی میجر روڈ بلاک آپ کی مین آرٹری جو ہے وہ بند ہونے کے باوجود فیصل آباد میں نہیں ہوا۔ اچھا کوئی سر اس میجر میں ایک روڈ اور بھی بلاک بات ایڈ کرتا نہیں جاؤں، ہوا۔ انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے جی کرکٹ کا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ جو دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے جو 18 سال کے بعد جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ فیصل آباد میں ہوئی ہے، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جی جب جی آئی ہے۔ 3 روڈ جو ہیں ہمارے، سرینا روڈ، بلال روڈ اور ڈی پی ایس جو روڈ ہے وہ بلاک تھے بلاک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کوئی بھی پورے شہر میں اتنے رش کے باوجود وہ جو رش ہے 3 روڈز کا وہ دوسرے روڈز پہ جو ہے وہ پھیلا ہے، اور ہم جو ہے کوئی میجر روڈ بلاک جو ہے ہم نے لیکن سر یہاں پر سر ایک بات کی پوائنٹ آؤٹ میں کر سکتا ہوں، جی اس میں سر جو سیفٹی پروفائل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اسپیڈ بریکر کو ریموو کر دیا تھا، وہ ابھی تک بھی پینڈنگ میں جی، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم نے لکھ دیا ہے، وہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان کا پروسیس ہوتا ہے، وہ انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا میجر روڈ بلاک جو ہے ان دنوں میں نہیں ہے، جی ٹھیک 10 دنوں میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ ہے، ہیلمٹ کی جو انفورسمنٹ ہے، ہم 20% سے جو ہم 95% پہ لے کے آئے ہیں، اور میں اس معاملے میں اپریشیٹ کروں گا عوام کو بھی، اور ان کا میں مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہ جو ہے وہ لبیک کہا، اور قانون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنانے کے سلسلے میں جو ہے ہیلمٹ کا استعمال انہوں نے جو ہے وہ بڑھایا۔ پھر اس کے علاوہ 1 وے کی جو وائلیشنز ہیں وہ کم ہوئیں، اور اوور سپیڈنگ جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ تو لوگوں کے اندر جو ایک شعور بڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ایک اچیومنٹ ہے۔ اور دوسرا جو ایک اور ہمارا جو ایجوکیشن یونٹ ہے اس کو ہم نے پہلے سے بہت زیادہ متحرک کر دیا، ہم نے آپ خود جا رہے ہیں سر، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں ان میں جا رہے ہیں، تجارتی اداروں میں جا رہے ہیں، جہاں لوگوں کا رش ہے فزیکلی وہاں جا رہے ہیں، ڈرائیورز جو ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہمارا جتنے ہم نے پیٹرولنگ آفیسرز لگائے ہیں ان کے ساتھ ہم نے پبلک ایڈریس سسٹم بھی لگایا ہے، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آگاہی دے رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے سر یہاں پر سر میں ایک بات کہوں گا کہ جو آپ کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ویژن بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر دیکھا ہے تو آپ کے جو وقاص نذیر صاحب ہیں، آپ کے جو ڈی جی ہیں، ان کا ویژن بھی، جی بالکل، ان کا ویژن جو ہے وہ انہوں نے ابھی آپ کی میٹنگ ابھی جب بھی انہوں نے تھی، چارج سنبھالا تو انہوں نے جو ہے ہمیں جو ٹارگٹ دیا وہ یہ دیا کہ ہم نے جو ٹریفک کے حادثات ہیں ان میں کمی لے کے آنی منیمائز کرنا ہے، اور ٹریفک کی جو وائلیشنز ہیں ان میں کمی لے کے آنی ہے، اور ان کی جو ویژن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریفک پولیس نے پورے پنجاب میں کام کیا۔ اور اسپیشلی میں فیصل آباد کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ فیصل آباد میں جو ہے جو انہوں نے ویژن دیا اس پہ ہم نے جو ہے کام کرتے ہوئے امپلیمنٹیشن کو بھی بہتر کیا۔ جی جی، حادثات میں 33% جو حادثات ہیں وہ جو سی ٹی پی کے ایریا ہیں اس میں ہم کمی لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے وائلیشنز ہیں ان میں کمی آئی ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور بہتر ہوں گی، روڈ انجینئرنگ بہتر ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں سر ایک بات ہے کہ تاجر جو کمیونٹی ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں لوگ، مانچسٹر آف کیا کہتے ہیں پاکستان ہے، تو اس میں سر مقصود احمد لون صاحب میرے یہاں پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے تھے، ان کی ایک بات تھی، وہ جو کمیونٹی ہے نا ان کو انگیج کرتے تھے، اگر وہ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کمیونٹی کو انگیج کر لیا، تاجروں کو کر لیا، این جی اوز کو بھی کر لیا، تو اس سے بھی سر ایک بہتری کا عمل جو ہے وہ آتا ہے۔ جی بالکل، آپ کا کوئی پلان ہے؟ بہتری کا جو عمل ہے وہ اکیلے جو کسی بھی ادارے کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس میں ہم نے عوام کو انگیج کیا،
ہم نے مختلف یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگیج کیا. ہر یونیورسٹی میں کالج میں ہم روڈ سیفٹی کلب جو ہے وہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ابتدائی سے جو ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے ٹریفک اور ہونا چاہیے اس ٹریفک کو سلیبس کا حصہ, تو وہ ہم اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ ہم مختلف تعلیمی اداروں میں جا کے جو ہے لوگوں کو ٹریفک ایجوکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو یہ سارے جو اسٹیپس ہیں یہ انگیج کر رہے ہیں ہم عوام کو. اسی طرح آپ کے تاجر ہیں, اسی طرح آپ کے لائرز ہیں, اسی طرح آپ کی جو دیگر کمیونٹیز ہیں, ہم نے سب کے ساتھ میٹنگ کی ہے. آپ کے جو جرنلسٹ ہیں پریس کلب میں ہم نے جب یہ کمپین سٹارٹ کی ہے تو ہم نے اس کا جو اس کے شعور بانٹنے کا جو عمل ہے وہ ہم نے پریس کلب سے سٹارٹ کیا. اچھا سر, یہ ہوتا ہے کہ وہ آفیشیلی ہائر آفیسر میڈیا کے بارے میں تھوڑا سا اگنور جا اس کا, لیکن آپ کا یہ رہا ہے کہ آپ بولڈلی انٹریکشن کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو کوئی بیریئر نہیں ہے آپ میں. جی وہ ہمارا جو میڈیا ہے بنیادی طور پر وہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے پولیس کا میسج عوام تک دینے کے لیے, اور اسی طرح جو عوام کے مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی روشنی میں ہم جو پالیسی ہے اپنی مرتب کرتے ہیں تاکہ جو عوام کے جو مسائل ہیں ٹریفک کے حوالے سے وہ حل ہوں. تو میڈیا کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے سر. جہاں پر میڈیا کو انگیج کرنا اس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا اس نے بڑا پازیٹیولی اس کمپین کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا, اور اس کمپین کو جو ہے وہ کامیاب بنانے میں میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. رانا صاحب ایک بات ہوتا ہے, وی شوڈ پروموٹ پازیٹیو ایٹیچیوڈ آف لائف. بات یہ ہے کہ ہم شکایت کر دیتے ہیں کسی کام کی موٹیویشن کے لیے, جو ہے نا ہم تنقیدی وہ نشتر جو ہے وہ تو چلاتے ہیں. رات بات ہو رہی تھی, صاحب مان صاحب ہیں, انہوں نے ایک رات ہی ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا ہے جس کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور رانا شریف صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ, اور آپ کو سارے لوگوں رات ہم نے اس پہ کام کیا ہے, اور آپ کی کام کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ٹریفک کے سلسلے میں ناصر جوید رانا صاحب کی کاوشیں جو ہے وہ. تو میں یہاں سوال یہ میرا کرنے کا لاجک بیہائنڈ دس کہ آپ ان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن اپ کریں جس سے کہ ڈیجیٹل میں ایک فوری طور پر جو ہے اس کا ریپڈ رسپانس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنوینشنل جرنلزم. بالکل اسی طرح ہے, اور ہم اس پہ جو ہے ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. جی اور انشاءاللہ اس کو جو میڈیا کے اور پولیس کے ریلیشنز ہیں, عوام کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں, یہ تینوں کے لیے جو میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور فیصل آباد پریس کلب سے سر فیصل آباد نیوز نیٹ ورک کا قیام ہو چکا ہے, وہاں ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. ہم انشاءاللہ جو آپ کی یہ تمام سہولیات جو آپ تمام ڈپارٹمنٹس کو دے رہے ہیں, اور خصوصاً جو ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور جو اسسٹنس آپ نے ٹریفک پولیس کو دی ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے میڈیا کا مشکور بھی ہیں. اور آئندہ کے حوالے سے بھی جو ہماری توقع ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ٹریفک ایجوکیشن کو پھیلانے میں اور شعور دینے میں عوام کو ٹریفک کے حوالے سے, اور ٹریفک پولیس کی جو کاوشیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے میڈیا جو ہے وہ اسی طرح امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتا رہے گا, اور اس کے نتیجے میں ہمارے روڈز بہتر ہوں گے, ہماری جو سڑکیں ہیں وہ محفوظ ہوں گی, اور ہمارے حادثات جو ہیں وہ کم ہوں گے. رانا صاحب ان سب جتنی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس کا آپ کو شارٹ ورڈ کمپنی ہے سب لوگوں کو ایک مؤثر پیغام آپ چند الفاظ میں کیا دیں گے؟ دیکھیں, لوگوں کے لیے مؤثر پیغام یہی ہے کہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں, اس میں عوام کے لیے خیر کا عمل جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے, اور ان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. آج اگر ہم کہیں کہ حادثات میں کمی لانے کے حوالے سے جو سٹیپس لیے گئے ہیں وہ خالصتاً جو ہے اس میں جو جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ عوام کی جانیں ضائع ہوتی ہیں, اور ان کے تحفظ کے لیے یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اگر وہ اوور سپیڈنگ کرتا ہے, اگر اس کو ہم اوور سپیڈنگ کی وائلیشن کو روکتے ہیں تو عوام کے فائدے کے لیے کہ اوور سپیڈنگ کے نتیجے میں بہت ساری جانیں ضائع ہو رہی ہیں. آپ کی موٹر سائیکل ہیلمٹ جو ہے, جو موٹر سائیکل سوار جن کی ڈیتھ ہوتی ہے 85% وہ لوگ ہیں جو ہیلمٹ نہیں پہنتے, اور 85% بہت بڑا فگر ہے.
جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہیلمٹ کے اوپر زور دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 85% لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں موٹر سائیکل سواروں کی، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کم کرنا عوام کی جو ہے وہ بہتری میں ہے. اسی طرح جو ون وے کی وائلیشن ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے حادثات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ان حادثات کو روکنا وہ خالصتاً عوام کے فائدے کے لیے ہے. تو جتنے بھی قوانین ہیں ٹریفک کے، وہ عوام کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور چونکہ یہ ان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں تو ان کے اوپر جو عمل درآمد کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹریفک حادثات میں کمی لانے کے لیے، ٹریفک حادثات میں جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے، اور ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے. تو میری عوام سے ایک ہی گزارش ہے کہ خدارا اپنے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے آپ کی جانوں کا محفوظ رہنا وہ بہت ضروری ہے. اور ٹریفک حادثات میں ان جانوں کا جو ضیاع ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں ان جانوں کے ضیاع سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ان جانوں کے ضیاع سے بچنا جو ہے اور ایکسیڈنٹ سے بچنا جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ قوانین کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. اور اس سے جو قوانین کے اوپر عمل کرنے سے ہماری سڑکیں، ہمارے راستے، ہمارے سفر جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. جب یہ سب محفوظ ہوں گے تو ہم ایک محفوظ معاشرے کی جو تشکیل ہے اس کی جانب جو ہے وہ قدم بڑھا سکیں گے. بڑی اچھی بات ہے جی. رانا صاحب نے بڑے ہی شارٹ پر کمپریہنسو انداز میں جو ہے وہ ٹریفک جو آرڈیننس ہے 2025 اس کے چیدہ پوائنٹس جو ہے نا بڑے اچھے طریقے میں الیبوریٹ کیے ہیں. اور انہوں نے سٹریس یہ دیا ہے کہ جو اچھی اقوام ہوتی ہیں، جو مہذب اقوام ہوتی ہیں، ان کا اندازہ ان کے ٹریفک قوانین سے ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کے رویوں میں. تو رانا صاحب نے یہاں پر یہ بتایا کہ جو پلینٹیز اور فائنز آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں، بات اصل یہ ہے کہ رسپانسیبل ڈرائیونگ اور لوگوں کی جو روڈ سیفٹی ہے اس کو انشور کر رہا ہے، اور جو حادثات ہیں ان کے نقصانات کو منیمائز کرنا ہے. تو جہاں پر فیصل آباد ٹریفک پولیس کا رانا صاحب نے جو کہ بڑے تھاٹ فل اور انداز میں انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں. ہم نے ٹریفک سگنلز کو بہتر کر دیا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے. انہوں نے ابھی بتایا کہ اس کی ری ماڈلنگ کی جا رہی ہے، اور ابھی انہوں نے بتایا کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو چوک ہے اس کو ماڈل کے طور پر وہ پریزنٹ کرنے والے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل جو ماڈرن ٹریفک جو قوانین ہیں وہ اس کو ریفلیکشن نظر آئے گی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد شہر جو ہے ٹریفک کے لحاظ سے جو کہ اکثر جو ان کے جو بیزی جو پلیسز ہیں جہاں پر ٹریفک کا جیم ہونا ایک معمول بن چکا ہے، وہاں پر رانا صاحب خود نکلتے ہیں ٹریفک میں، دن رات کام کر رہے ہیں. اور ان کا جو موبائل یونٹ ہے وہ 24 آورس اور 7 ڈیز کے لیے ہے. موبائل ان کے یونٹس ہیں وہ جو ہر جگہ جا رہے ہیں، آن دا اسپاٹ جو ہے وہ لائسنس ایشو کر رہے ہیں، اور نفری کے بارے میں وہ بہت ہی اس کو طور پر یوز کر رہے ہیں. تو یہ تمام میجرز کا جو امپیکٹ ہے، جو بینیفٹ ہے، وہ عوام الناس کو ٹریفک کی سہولیت کا جو ہے وہ فراہم کرنا ہے. تو ہم آج ناصر جاوید رانا صاحب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی جو وقت ہے اس میں ہمیں چند لمحات دیے. اور ہماری کوشش ہے کہ فرسٹ نیوز پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں اس کے بارے میں کمنٹس کریں کہ رانا ناصر جاوید صاحب نے جو بتایا اس میں آپ بتائیں کہ آپ اس میں بہتری کیا چاہتے ہیں، اور آپ کی طرف سے اوپینینز کیا ہیں، تاکہ جو سیکھنے کی گنجائش کا عمل ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ فیصل آباد ٹریفک پولیس کے 1915 پر بھی آپ ان سے جو ہے وہ ہیلپ لائن ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار یور واچنگ فرسٹ نیوز نیٹ ورک. سو نائس آف یو.